ایک نوجوان تھا جو ان پڑھ تھا اور سادہ صورت والا تھا۔ اس کی ایک حسین جمیل خوبصورت کزن تھی۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی کزن سے شادی کروں گا۔ لڑکے نے اپنے والدین کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ اس کا رشتہ اس کی کزن کے گھر لے کر چلے جائیں۔ لہٰذا لڑکے کے والدین رشتہ لے کر لڑکی والوں کے گھر گئے۔ لڑکی والوں نے کہا ہم اپنی بیٹی سے معلوم کر لیں آیا وہ اس رشتے سے راضی ہے بھی کہ نہیں۔ لڑکی سے جب پوچھا گیا تو لڑکی نے اس ٹائم شروع میں ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے میں اس رشتے سے راضی ہوں۔ جب راضی نامہ ہو گیا تو دونوں کی شادی ہوئی، رخصتی ہو گئی۔ جب لڑکی لڑکے کے ساتھ رہنے لگی، اس نوجوان کے ساتھ رہنے لگی تو آہستہ آہستہ دیکھنے لگی کہ یہ تو جاہل ہے، اس کے پاس عقل بھی نہیں ہے، نہ سیرت ہے نہ صورت ہے، میں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ جیسے معمول ہے کہ شادی کے تیسرے چوتھے دن لڑکی اپنے میکے والوں کے گھر جاتی ہے ان سے ملنے کے لیے۔ لڑکی یہ بھی چلی گئی اپنے والدین کے گھر، یہ چاہ رہی تھی کہ اپنے والدین کو بتا دوں کہ میں نے اب اس کے ساتھ زندگی نہیں بسر کرنی، لیکن شرم آ رہی تھی۔ والدین یہی کہیں گے بیٹا ہم نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے اس وقت ہاں کر دی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ شرم کی وجہ سے لڑکی اپنی بات اپنے والدین کو نہ بتا سکی، لہٰذا یہ وہاں سے مل کر واپس اپنے گھر جا رہی تھی اپنے خاوند کے ساتھ۔ راستے میں اس کی نظر ایک کنویں پر پڑی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھے پانی تو بھر کے دیں۔ وہ نوجوان کنویں کے پاس گیا، کنویں کے اندر جھکا کہ یہاں سے ڈول اٹھا کے اپنی بیوی کے لیے پانی بھروں۔ جو ہی نوجوان جھکا کنویں کی طرف تو اس کی بیوی نے پیچھے سے اس کو دھکا دے دیا اور یہ جا کے کنویں کے اندر گرا۔ وہ لڑکی سمجھ گئی کہ اب یہ کنویں کے اندر ہی گیا ہے، ڈوب گیا ہوگا، مر گیا ہوگا۔ اپنے میکے والوں کے گھر واپس چلی گئی۔ میکے والوں کے پاس جا کر مکر کرنے لگی، چونکہ عورتیں مکر کرنے میں کافی ماہر ہوتی ہیں۔ چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی کہ میرے خاوند نے مجھے وہاں کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ میں بیٹھ گئی، انتظار کرتی رہی لیکن وہ آئے ہی نہیں ہیں، تو میں اکیلی عورت ذات ایک جگہ پہ کیسے بیٹھ سکتی تھی کہ اگر کوئی اور مرد آ جاتا تو میری جان کو بھی خطرہ تھا، میری عزت کو بھی خطرہ۔ اب میں کیا کرتی، اسی لیے میں اب آپ کے گھر آ گئی ہوں۔ انتہائی مایوس چہرہ اداسی والا بنا کر کے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وہاں یہ پہنچی، پیچھے نوجوان جس کو اپنے خاوند کو اس نے دھکا دیا تھا، لیکن اس کا شوہر جو ہی کنویں میں گرا تھا تو وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ ہاتھ میں اس کے ایک رسی آ گئی، جس رسی کے ساتھ ڈول کو یہ پکڑا کرتے تھے، اس نے اس رسی کو پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ اوپر آتے آتے کنویں سے باہر نکل آیا۔ یہ اس نے دیکھا کہ میری بیوی یہاں موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے والدین کے گھر ہی چلی گئی ہوگی۔ یہ چلتے چلتے اپنے سسرال کے گھر گیا۔ وہاں پہنچتے پہنچتے اس کے کپڑے بالکل خشک ہو چکے تھے۔ پرانے زمانے کا واقعہ ہے تو سفر لمبے ہوتے تھے ذرا۔ یہ جو ہی وہاں پہنچا تو لڑکی کے والدین نے اس لڑکی کو خوب ڈانٹا، اس کی کلاس لی اور کہا کہ تو ہماری بیٹی کو چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اس نے معذرت معافی مانگی، بھائی میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا، مجھ سے وہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں ایسے نہیں کروں گا۔ جب نوجوان نے عاجزی اختیار کی، معافی بھی مانگ لی، تو لڑکی کے والدین نے کہا کہ بیٹا اب تو اس کے ساتھ چلی جا۔ لڑکی خاموش اب کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، کر بھی نہیں سکتی تھی، لہٰذا راضی ہو گئی کہ جاتی ہوں۔ لڑکی جب اپنے خاوند کے ساتھ چل پڑی تو یہ ایک بات سوچنے لگی کہ دیکھیں میں نے ہی اس کو دھکا دیا تھا قتل کرنے کے لیے، لیکن جب یہ میرے پاس آیا تو اس نے میرا راز میرے والدین کو نہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی نے مجھے دھکا دیا تھا، میری عزت رکھ لی۔ جب لڑکی نے اپنے خاوند کے اس تحمل کو دیکھا تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنے خاوند کے لیے محبت آنے لگی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس واقعے کو سنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد اس واقعے کا یہ تھا کہ اکثر عورتیں اپنے خاوندوں سے بدظن ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر کیچڑ اچھالتی ہیں، ان کے خلاف بک بک کرتی ہیں، بولتی ہیں۔ ہر خاموش مرد ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا آپ کسی کی شکل صورت کو اور ان کی ڈگریوں کو، مال دولت کو مت دیکھیے، انسانیت کو دیکھیے۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔